الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. شارٹ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 9 ہے، اور اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے لام کے قواعد. لفظ لام کے قواعد. یہ لفظ لام جو ہے یہ اس کے دو قواعد ہیں. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اگر یہ لام لفظ اللہ میں آ رہا ہے، جو لفظ اللہ میں لام آ رہا ہے، اس کا الگ قاعدہ ہے. اور اس کے علاوہ جہاں بھی لام مشدد آتا ہے، مشدد کا مطلب ہوتا ہے تشدید والا. تشدید مطلب شد جس پہ آتی ہے، ٹھیک ہے. جس کے اوپر شد آتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شد جو ہوتی ہے اسے تشدید بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ اللہ میں جو لام آتا ہے اس کا قاعدہ مختلف ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور لام جب اس پہ شد آتی ہے تو اس کا قاعدہ الگ ہے، اس کا رول الگ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، اگر لفظ اللہ سے پہلے فتحہ یا ضمہ آئے. لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے اللہ کا یہ جو لام ہے اس سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، مطلب زبر. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. فتحہ آئے یا ضمہ آئے تو کیا ہوتا ہے، اس کو اس لفظ کو، اس لام کو، یعنی اللہ میں جو لام ہے اس کو ہم نے پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ موٹا کیسے ہوگا. مستعالیہ، حروف مستعالیہ، یہ کیسے ان کو موٹا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کسرہ آ جائے، یعنی زیر آ جائے، کسرہ کا مطلب زیر، زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر پہلے زبر آ رہا ہے تو موٹا، اگر پیش آ رہا ہے تو بھی موٹا، اور اگر پہلے زیر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. صحیح ہے. اچھا جی، اب اگر اس کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ کہیں بھی لام مشدد آتا ہے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے ہمیشہ، چاہے اس سے پہلے فتحہ آئے، ضمہ آئے یا کسرہ آئے، اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گی بات. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اعوذ باللہ، باللہ. تو یہ لام جو ہے اللہ کا، لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، بی، با زیر بی، ٹھیک ہے، کسرہ آ رہی ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے باریک، ٹھیک ہے. جب پہلے کسرہ آئے تو باریک پڑھتے ہیں، جب پہلے فتحہ یا ضمہ آئے تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ. اس کو ہم باللہ، اعوذ باللہ، یوں پڑھا جائے گا. اسی طرح بسم اللہ، اس میں بھی اللہ جو کے سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، میم زیر می، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے، باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ، بسم اللہ. اسی طرح آگے دیکھیں، الحمد، الحمد. اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے اور اس کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی آ رہا ہے. تو یہ بھی، یہ موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، بتائیں آپ. جی بتائیں مریم. باریک پڑھا جائے گا. جی، جی یہ باریک پڑھا جائے گا. الحمد للہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے
یہ جو گرین جس کے اوپر نشان لگا ہے صراط الذین، یہ جو لام ہے، اب دیکھیں یہ اللہ کا لام نہیں ہے، لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کے علاوہ لام ہے اور اس کے اوپر شد ہے، تو اس کو ہم نے ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو زبر تو آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو باریک پڑھا جائے گا، صراط الذین، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صراط الذین، طا کو موٹا کریں گے لیکن لام موٹا نہیں ہوگا، صراط الذین۔ اسی طرح آگے ولضالین، ولضالین، یہ لام بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہ لفظ اللہ کے علاوہ والا لام ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے خود پڑھ دی ساری، اب اگلی مثالیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور ساتھ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اس کو باریک پڑھا جائے گا لام کو یا موٹا پڑھا جائے گا اور کیوں، ٹھیک ہے جی؟ جی، عمیر آپ پڑھیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، اس میں لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کے بعد وہ شد آ رہی ہے لام پہ، لیکن یہ اللہ کا لفظ ہے نا؟ ہے اللہ کا لفظ، لیکن اس پہ اگر شد آئے اس کو باریک پڑھیں گے یا اس کے اوپر زیر آئے، اس سے نہیں پہلے نہیں، زیر آئے؟ اس سے اب دیکھیں اللہ سے پہلے کیا آ رہا ہے، پیش آ زبر رہی ہے، ہے، زبر ہے، زبر ہے، تو جب زبر آئے تو کیا پڑھیں زبر گے؟ موٹا پڑھیں گے، لیکن اس میں شد بھی ہے نا؟ اچھا نہیں، نہیں ہے، لفظ صحیح ہو ہاں گیا، میں اللہ دوبارہ کا سے لفظ ہے نا، اللہ کا لفظ ہے نا؟ ٹھیک ہو، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ جی جی پڑھیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے قال، ٹھیک ہے قال، قال کے لام کو آپ نے لمبا کیا تھا، اس کو لمبا نہیں کرنا، قال، اور عین عیسیٰ کا عین ٹھیک کرنا ہے، قال عیسی بن مریم، عیسی بن مریم اللہم، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں لفظ اللہ آ رہا ہے، اور لفظ اللہ کے جب شروع میں اس سے پہلے زبر آئے تو اس کو ہم نے لفظ اللہ کو ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے، یہ قاعدہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ پڑھیں گی مریم۔ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ۔ اچھا، اس میں آپ بتائیں یہ جو اللہ ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا یا موٹا پڑھا جائے گا؟ باریک، باریک پڑھا جائے، موٹا پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا، تو موٹا کیونکہ کیسے پڑھیں پیش گے؟ آ رہا ہے پیچھے اس کے لام کے اوپر، جی، موٹا کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو اننا ہے نا، اننا، رسول اس اللہ، پہ، اننا پہ آپ نے غنہ کرنا انما، ہے، اس پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، انما، ٹھیک ہے؟ انما، جی اس طرح، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پڑھیں گے، بڑا پڑھنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقار بھائی آپ پڑھیں نیکسٹ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، اس میں لفظ اللہ کو باریک پڑھ رہے ہیں، موٹا پڑھیں اور کیوں؟ اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے جو ہے وہ لام پہ پیش آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ میں لام سے اللہ سے پہلے پیش آ رہی ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور دونوں صورتوں میں ہی اس کو جی، موٹا پڑھا جائے گا، موٹا پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی؟ آمنہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
रेस्ट करें बेशक। جی میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیں. الا باذن اللہ. ٹھیک ہے. اس اس کو پہ ہم لام، اس جی میں جی لام اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں جو اللہ ہے اس سے پہلے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. اور الا، الا اس یہ بھی لام مشدد ہے تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. اب اس سے پہلے زیر آئے یا نہ آئے، اسے باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ لفظ ہے. بسم اللہ یہ تو پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. بسم اللہ ہی سے باریک پڑھا جائے گا. یہ پڑھیں گے مریم آپ پڑھیں. یوفق اللہ بینہما. جی بتائیں باریک اس ہے کو یا موٹا ہے؟ قاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک پڑا جائے گا. اس کو ٹھیک ہے باریک پڑھا جائے گا، بالکل ٹھیک. جی عمیر بھائی. اللہ لا الہ الا ہو. جی اللہ کے بارے میں آواز آ رہی بتائیں. ہے؟ جی جو جو اللہ ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. اس اللہ لیے تو ہم لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ میں تو موٹا ہو زبر گیا. اللہ میں بتائیں. اللہ میں ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے ہمارے پاس زیر ہے. ٹھیک ہے لیکن نہیں نہیں، اللہ میں باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ لام ہے. اس سے وہی پہلے کہنا میں نے، اس سے پہلے زیر ہے. نہیں، اس سے زیر پہلے بھی ہے. زیر، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے نا کیا ہے. اچھا بے شک ٹھیک ہو زبر گیا. آئے بے شک پیش آئے. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہو گیا. جی ہاں جی. تو آپ نے اس کو باریک پڑھا نہیں ہے ویسے. اللہ، آپ نے اس کو اللہ پڑھا ہے. اس کو ذرا صحیح کر کے دوبارہ اللہ پڑھیں. ہاں یوں پڑھیں، دوبارہ سارا پڑھیں. یہ اللہ لا الہ الا ہو. دیکھیں پھر موٹا کریں. اللہ، اللہ. اللہ ٹھیک ہے اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. جی نیکسٹ وقار بھائی. یا ایہا الذین آمنو. آمنو کو تھوڑا لمبا کریں. آمنو یہ حروف مدہ میں سے ہے واو. آپ کو یاد ہے حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ جی جی. ہاں تو یہ حروف مدہ میں سے تھوڑا سا اس کو لمبا کریں، 2 حرکات کے برابر. آمنو. یا ایہا الذین آمنو. ٹھیک ہے. اب لام کے بارے میں بتائیں. لام اس کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ ایک تو اس کے اوپر شاد ہے، دوسرا یہ اللہ کے علاوہ لام ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کے قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے. آج ہم نے اتنے ہی قواعد پڑھنے تھے، سمجھ آ گئے. یہ آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہے. لام کے قواعد. لام 2 طرح کا ہے. ایک جب وہ لفظ اللہ میں آئے، اسم الجلالہ میں آئے، اور دوسرا ہے جب وہ اس کے علاوہ آئے اور وہ مشدد بھی ہو. ٹھیک ہے. شرط یہ ان قواعد میں شرط یہ ہے کہ لام پہ شد ہونی چاہیے. تو اگر لفظ اللہ میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو اسے ہم پر پڑھیں گے، اور اگر پہلے زیر ہوگی تو اسے ہم باریک پڑھیں گے. اور اگر لا اللہ کے علاوہ ہے تو اسے ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا. تو یہ آج کے ان قواعد کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. کل ایک آخری قاعدہ، چھوٹا سا قاعدہ رہ گیا ہے، کل ہم وہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد کل بھی آج ہم نے سورہ فاتحہ کی مشق کرنی ہے، اور کل ہم کچھ اور صورتوں کی بھی مشق کریں گے جو ابھی تک ہم نے بالکل نہیں دیکھی. تو سورہ فاتحہ کون کمپلیٹ پڑھ کے سنائے گا؟ جی عمیر بھائی پہلے آپ پڑھ دیں، اور اس میں باقی پچھلے تمام قواعد کا آپ نے خیال رکھنا ہے.
एक एक आयत पढ़ के रुकेंगे ताकि मैं उसकी तस्हीह अगर करनी हो तो कर सकूं। जी ये आमना आपने स्लाइड बार में करेक्शन का बोला है तो इसकी मुझे समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रही हैं आप? स्काई ये स्काइड जबर أعو कहाँ पे जबर आएगी? जहाँ पे अल्लाह का आपने मोटा का कहा है वहाँ पे जबर या पेश आपने कहा, लेकिन वहाँ पे बयान में जेर लगा है। चेक करना शायद हाँ जी ये जी अगर इससे ठीक है, पहले जबर क्या। ठीक है, मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा, जजाकल्लाह। जी उमर भाई आप पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ये الرحمن आलमीन को उमर الرحيم। भाई एक आयत पढ़ के रुकेंगे। आलमीन पे झटका जी जी क्यों दे रहे हैं आप? इसको में झटका नहीं दें, रब्बिल आलमीन। थोड़ा कम कर थोड़ा सा रब्बिल आलमीन आइन अल्फाज जो है ना, आइन है ना, वो सही तरीके से मेरे से अदा नहीं हो रहा, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी और हो जाता है। ठीक है ठीक है, इसको लंबा करने की रब्बिल, कोशिश करें बस। आपके बैकग्राउंड पे शोर बहुत ज़्यादा है, कहीं साइड पे बैठा करें ताकि वो छोटे हैं आवाज़। ना, वो इसलिए तो साइड पे हूँ, भी छोटे हैं अच्छा तो इसलिए उनको ठीक है, उनकी आवाज़ इसको आती है। आलमीन। रब्बिल आलमीन आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक एनु यौमिद्दीन। अपना कंध पे फेर दी छत तो लियानी है मैं चलनी मैं ठीक है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम, का की जेर को ठीक करें, कीम। मुस मुस्तकीम ठीक है, सिरातल लज़ीना देखें ये अनअमत अलैहिम। ता का लाम आपने मोटा किया है, ये अल्लज़ीना का लाम आपने मोटा मोटा किया है। वो वो ता को मोटा पड़ा है ना, तो इस वजह से लाम को मैं समझा कि बरीक पड़ा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जी सिरातल लज़ीना अब अनअमत अलैहिम ठीक है ठीक है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये मग़ज़ूब का गाइन जो है ना, ये गाइन ठीक करें, ये गाइन को आपने आइन की तरह पढ़ा है। मग़दूबी नहीं, ये देखें आइन पढ़ रहे हैं मग़ आप, गाइन मग़ गाइन। गैन है ना, मग़ गुबार, हाँ जी। मग़दूबी अलैहिम वैसे वलद्दाल्लीन। मुझे तो ये आइन समझ आ रहा है, मग मग, ये जैसे गुब्बारे में मग़ गाइन, उस तरह, जी जी उस तरह चले वो मैं हाँ ठीक है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ठीक है आपका। जी मरियम आप पढ़ें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अच्छा ऐसा है, आपकी आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। मरियम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, तो इस तरह मसला ये होता है कि समझ नहीं आता सही पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये चलो मैं दोबारा पढ़ देती सूरतों की प्रैक्टिस करना, हम कोई और तरीका देखते हैं, क्योंकि इस तरह ज़रा अगर गलती ना निकल सके तो मकसद नहीं है समझने का ना, हो सकता है दोबारा पढ़ दे। चलें पढ़ें ज़रा, चेक कर लेते हैं।
पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें दो गलतियां हैं। बिस्मिल एक अऊज़ु में हमजा और आइन की अलग अलग आवाज आनी चाहिए। अऊज़ु, अऊज़ु। अऊज़ु अऊज़ु ये आइन को भी अब अऊ- हमजा की तरह पढ़ रही हैं। अऊज़ु। अऊज़ु ठीक है, आइन आपका ठीक नहीं है, बहरहाल इसको आपने ठीक करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, आगे चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, ये जो शैता है ना, इसमें ता पढ़ते वक्त होंठ गोल नहीं होने चाहिए, शैतवा नहीं होना चाहिए, शैता, ता, शै। शैता हाँ, और इसको मोटा शैता मोटा करना शैतानिर है। रजीम। ठीक है। शैत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ठीक नहीं है आपका, इसको आपने ठीक करना है, आपको पता है कैसे ठीक करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा हाँ, क्यों मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ लेकिन मेरा हाँ निकलता ही नहीं है। आपका गला खराब नहीं हुआ ना, इसका मतलब है कि आपने सही प्रैक्टिस नहीं की है। वैसे ही नहीं, मजाक गला कर तो रहा हूँ। मेरा सही है लेकिन वो नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा था। जो हाँ, ये ज़ाहिर है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ लोगों का जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ का नहीं होता। तो इसमें बाज़ दफ़ा ये तो 10 दिन है, महीनों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आप जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा ये। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी। जी जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, इसमें अल्हम्दु का अर्रहमान। आपका जो हा है वो ठीक अदा हुआ है, अल्हम्दु का हा ठीक था आपका। आगे पढ़ें। वो कुछ सुनने वाला हो ना तो फिर उससे करेक्शन हो जाती है। जब बंदा खुद पढ़ता है ना तो फिर वो पता नहीं लगता कि सही बोला है मैंने कि नहीं सही बोला। जी जी, ऐसा ही है। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। ये यऊ, इसको ठीक इय्याका करें। नअ ये यऊ, यौमिद यौ नहीं, यो। यौमिद्दीन। ये जो यौ है ना, हर्फ लीन, यौ। ये यौ नहीं है, यौ यऊ है, यऊ। ठीक है। यौ हाँ, या जबर और वाव का, वाव पे यौ होंठ, होंठ सही तरह गोल हूँ, यऊ। यौ जी मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये एह ती के हा पे आपने कलकला किया है, हा को आपने हरकत नहीं देनी। एह दी, एह दी। इहदी ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है। जी वकार भाई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ना आपसे कि जब ये जो ज्वाद लिखा हुआ है ना, जी, मग़ज़ूबी, तो इसको हम जब पढ़ते हैं तो फिर दाल की ये आवाज क्यों निकलती है? दाल की आवाज नहीं निकलती, वाद, मग़ज़ूब। वाद की आवाज निकलनी चाहिए। ये दाल से मोटा होता है थोड़ा, ठीक है। आपके होंठ जो, सही आपकी जुबान जो है वो दांत, आगे वाले दांतों के साथ लगी है, ठीक है। मैं सही देख तो नहीं रहा, लेकिन सही। मैं बता सकता हूँ कि लगी है, ये लगनी नहीं चाहिए। दाल पढ़ते वक्त जुबान कहाँ लगती है? दाल पढ़े जरा। दाल आगे वाले दाल होंठों के ऊपर, आगे वाले मसूड़ों को लगती है ना, हाँ सामने जी वाले मसूड़ों को लगती है। तो हाँ जी। वाद पढ़ते दाल वक्त, वाद पढ़ते वक्त ये जुबान सामने वाले मसूड़ों को नहीं लगनी चाहिए, ये पीछे रुकी रहनी चाहिए। और जुबान की जो साइडें सही। हैं वो ऊपर वाले, ये साइडों वाले जो मसूड़े हैं उनके साथ लगनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। तो सही अभी तक मेरा भी ये ठीक नहीं हुआ। तो बहरहाल ये हम गलत पढ़ते हैं जब इसको मग़दूबी पढ़ते हैं और वलद्दाल्लीन पढ़ते हैं।
تو یہ زبان ہماری جو صحیح ہے یہ آگے والے مسوڑوں کو نہیں لگنی چاہیے. صحیح. یہ اس سے ملتا جلتا دال سے ملتا جلتا ہی ادا ہوتا ہے، لیکن دال برل ہوتا نہیں ہے. یہ ضاد ہی ہوتا ہے. ضاد ضاد اس طرح. ذات ذات. جی یہ دونوں کے درمیان میں یہ اردو والے ضاد اور یہ جو عربی کا جو دال ہے نا، ان دونوں کے درمیان میں ایک آواز نکلتی ہے. نہ ضاد ہوتا ہے نہ دال ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں. وقار بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یو آپ بھی ٹھیک کریں گے اس کو، یوم الدین. یو نہیں، یو. آخر پہ ہونٹ گول کریں صحیح. مالك يوم الدين ٹھیک ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اس میں ایک تو کاف جو ہے یہ باریک رکھیں، اور نعبدو کے دال کو لمبا نہ کریں. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. إياك نعبد وإياك نستعين دال کو آپ نے پھر لمبا کیا ہے. نعبدو. إياك نعبد وإياك نستعين ٹھیک ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ٹھیک ہے، بہتر. کچھ تھوڑی بہت ہیں اس میں مسائل ہیں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے. الحمدللہ. ٹھیک. جی آمنہ آپ پڑھیں. آ- اگر آپ کو مسئلہ آؤ ہے تو آپ بعد میں مجھے بے شک سنا سکتی ہیں وائس میسیج میں، کوئی مسئلہ نہیں جی میں صبح سنا دوں گی گرارے ایک دفعہ کر کے نا اس میں. ہے. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں سنا دیجیے گا. انشاءاللہ کل ہماری لاسٹ کلاس ہے، اور کل ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی جو صورتیں رہ گئی ہیں جن کی پریکٹس ابھی تک ہم نے نہیں کی، کیونکہ یہ آپ کو سلیبس میں بتایا گیا تھا کہ آخری 10 صورتوں کی پریکٹس بھی کریں گے، تو اس کا بھی کوئی ہم سولوشن نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 دن آپ کے ایکسٹرا لے لوں میں، جس میں صرف ہم صورتوں کی مشق کریں، ان کا ناظرہ پڑھیں یا سنیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.